السلام علیکم۔ آج 1 سال گزر چکا تھا۔ خان حویلی میں خوشیوں بھری کھلکھلاہٹیں عروج پر تھیں۔ ہیر اور شیردمان کی ویڈنگ اینیورسری تھی۔ سب نے اس موقع کو سیلیبریٹ کرنا چاہا۔ آج سبھی وہاں موجود تھے۔ شیردمان بلیک سوٹ میں ملبوس آج بھی ویسے ہی وجاہت کا شاہکار اور دلوں پہ راج کرنے والا تھا۔ بس کمپٹیوں پر ذرا سی چاندنی جھلکنے لگی تھی اور ہیر جو اس سے میچنگ سیاہ نیٹ کی ساڑی میں ملبوس لائٹ سی نفیس جیولری اور میک اپ میں اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے سیڑھیوں سے نیچے آ رہی تھی۔ آریان شیر پری اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے ایک طرف کھڑے تھے۔ پری کی گود میں اس کا سنجیدہ مزاج چھوٹو آریان شیر، جس کا نام اس نے آہان شیر رکھا تھا، خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ امرام شیر زخرف دوسری طرف کھڑے تھے، جہاں رنگ برنگے بیلونز لگے تھے۔ امرام کے ساتھ زخرف تھی اور اس کی گود میں ان کی بیٹی زخرخ، جو بالکل زخرف جیسی نٹ کھٹ، شرارتی سی اور بیلونز کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ سیڑھیوں کے ساتھ بالکل شیردل اور رمشا کھڑے تھے۔ رمشا اپنی سرخ ساڑی کو بامشکل سنبھالے ہوئے تھی، جو اس نے شیردل کی فرمائش پہ باندھی تھی۔ شیردل اپنی لٹل ماسٹر دل آریز کو سنبھال رہا تھا، جو اچھل اچھل کر زخرخ کی طرف جانے کو مچل رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کسی طرح اس کے پاس پہنچ جائے۔ مومن اور عائد کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی حورین سے نوازا تھا۔ ان دونوں کے چہروں پہ بھی آسودگی تھی۔ احتشام اور منسا بھی اپنی بیٹی ارج کے ساتھ بہت مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ ایان اور ہانیہ کے 2 جڑواں بچے ہادی اور ہادیہ تھے، جنہوں نے ہانیہ کو تنگ کر دیا تھا، جنہوں نے ہانیہ کو تگنی کا ناچ نچا رکھا تھا۔ سب اپنی اپنی زندگیوں میں خوش تھے۔ ہیر، شیردمان، ابتسام، منت، حسام، عائشہ، ضامن-عیش سب اپنی اپنی فیملی کے ساتھ خوش تھے۔ صرف دعا اور شاہمن ہی افسردہ دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی بیٹی کو ان سے دور ہوئے 1 سال بیت چکا تھا، مگر کہیں سے بھی اس کی کوئی خیر خبر نہیں ملی۔ حذیفہ کی آنکھیں بھی 1 سال سے کسی کی متلاشی تھیں، مگر وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دی۔ بھول جا اسے اور نئی زندگی کی شروعات کر۔ احتشام، جو کب سے حذیفہ کو دروازے پہ نظریں جمائے ہوئے دیکھ رہا تھا، اس کے پاس آ کر شانے پہ ہاتھ رکھے آہستہ آواز میں بولا۔ حذیفہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بھائی ہوں، اتنا بھی نہیں جان سکتا؟ وہ الٹا اس سے ہی سوال داغ کیا۔ حذیفہ کو سہارا ملا تو اس نے بھی چپ کر روزہ توڑتے ہوئے اس سے اپنا درد بانٹنا چاہا۔ احتشام بھائی، جس کی محبت پوری ہوئی، مجھے اس کی ہتھیلی دیکھنی ہے۔ کیسی ہوتی ہے وہ لکیر جو میرے ہاتھوں میں نہیں تھی؟ وہ یاسیت گلے لہجے میں بولا۔ میری ہتھیلی دیکھ لے۔ اور اس کے دکھ کو ختم کرنے کے لیے مسکرا کر بولا، تاکہ اس کی سنجیدہ بات کا اثر زائل ہو جائے۔ بھائی، کوئی بھی کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، مگر پھر بھی ہم یہ سب جانتے ہوئے بھی چاہت میں اس قدر پاگل ہو جاتے ہیں اور خواہش کرنے لگتے ہیں کہ وہ صرف میرا ہو۔ یہ بات جب تو جانتا ہے تو پھر خود کو کیوں اس سراب کے پیچھے خور کر رہا ہے؟ وہ تیرے مقدر میں نہیں۔ میری بات سن، اسے بھول جا، میرا مخلصانہ مشورہ ہے۔ وہ اپنی لائف میں آگے بڑھ چکی ہے، تو بھی بڑھ جا۔ بھائی، میرا دل کرتا ہے چیخیں مار مار کر روں، مگر مرد روتا اچھا نہیں لگتا۔ اس جملے نے آدھے مرد پاگل کر دیے ہیں، اور مردوں کو یہ ضبط عورتوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر گیا ہے کہ اسے واقعی درد نہیں ہوتا۔ ہمیشہ کندھے کی ضرورت ایک عورت کو نہیں ہوتی۔ مرد بھی کسی کے گلے لگ کر اپنے اندر کا غم ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ وہ بے بسی سے بولا، آ تو میرے گلے لگ جا۔ حذیفہ، زبردستی کی محبت سے سکون کی دوریاں بنا لے بہتر ہے۔ خدا جب بہتر چھین لیتا ہے تو اس کا بہترین عطا کرنا ہوتا ہے۔ میری بات یاد رکھنا، جیسے میرا بھائی شہزادہ ہے، اس کے لیے بھی خدا نے کسی شہزادی سی آن بان رکھنے والی لڑکی کو بھیجنا ہے۔
دیکھنا وہ کیسے تیری جھولی میں آ گرتی ہے۔ آخری بات پہ وہ شرارت سے مسکرایا۔ گھر کی انٹرنس پہ جب سب نے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ آج اتنے سالوں بعد شماس بن ضماد اور سنہری کو وہاں سے داخل ہوتے دیکھ کر آج بھی شماس بن ضماد اپنی طلسم زدہ پرسنالٹی کی وجہ سے چھا رہا تھا۔ اس کی گرے آنکھیں چمک رہی تھیں۔ سنہری اس کے ساتھ سبک روی سے چلتی ہوئی بیش قیمت ملبوس پہنے اندر آ رہی تھی۔ ان دونوں کے پیچھے ان کا بیٹا علیان بن شماس اور شمائل بن شماس ان کی چھوٹی نازک سی بیٹی تھی جو خوبصورتی میں بالکل شماس بن ضماد کی طرح ڈکٹو کاپی تھی۔ وہ سنہری رنگ کی فراک میں ملبوس اپنے سنہرے گھٹنوں تک آتے سنہری بالوں کی چوٹی کو شانے سے ایک طرف رکھے شماس بن ضماد کی طرح گرے بڑی بڑی آنکھوں والی نازک سی گڑیا جو پہلی بار یہاں آئی تھی سب کو دیکھ کر گھبرا رہی تھی اور انگلیاں چٹکاتے ہوئے اپنے والدین کے پیچھے چلتے ہوئے آ رہی تھی۔ سنہری تیز قدموں سے آگے بڑھی جبکہ شماس اس کے پیچھے تھا۔ اچانک شمائل کے اپنے ہی فراک میں اس کا پاؤں رپٹ گیا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی کسی کی مہربان باہوں نے اسے سہارا دے کر گرنے سے بچا لیا۔ شمائل نے اپنی گھنی خمدار نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ کسی کا سنجیدہ سا چہرہ دیکھ کر شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ ہم معذرت چاہتے ہیں۔ وہ سر جھکائے معذرت خواہانہ انداز میں پیش آئی۔ حذیفہ جو راستے میں کھڑا تھا اسے گرتے دیکھ سنبھال گیا تھا۔ اس نے خود کو ہم کہنے پہ جزبز ہوا۔ اٹس اوکے سپاٹ انداز میں کہتے ہوئے پیچھے ہوا تو وہ جہاں اس کی ماں سنہری گئی تھی ان کے پیچھے چلی گئی۔ دیکھا میں نے کہا تھا نا جلد کوئی تیری لائف میں بھی آ جائے گا۔ احتشام جو اس کے پاس کھڑا تھا اسے چھیڑتے ہوئے بولا۔ بات تو ایسے کر رہی تھی جیسے کہیں کی شہزادی ہو۔ حذیفہ نے سر جھٹک کر بولا۔ اگر کہیں کی شہزادی نہیں تو اپنے دل کی شہزادی بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے شانے سے شانہ مارتے ہوئے شرارت سے مسکرا کر بولا۔ بھائی آپ بھی نا۔ وہ تعصب سے سر ہلانے لگا مگر نظریں نہ جانے کیوں اس کی متلاشی ہوئیں۔ وہ سنہری کے پیچھے ایسی ڈری سہمی سی چھپی ہوئی تھی جیسے باقی سب اسے کچا چبانے والے تھے۔ حذیفہ کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے اس سہمی ہوئی ہرنی جیسی لڑکی کو دیکھ کر۔ سب نے تہہ دل سے ان کی فیملی کا استقبال کیا۔ ہیرن نے اپنے چاروں بچوں کو اپنے سامنے دیکھا تو خوشی سے اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ آریان، امرام، شیردل، سنہری چاروں آگے بڑھے اور اپنی موم کے ساتھ لگ گئے۔ آج کتنے عرصے بعد ان کی فیملی مکمل ہوئی تھی۔ دعا اور شامن کی آنکھیں نم ہو گئیں اس منظر پہ دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ ویڈنگ اینیورسری بخیریت و عافیت اپنے انجام کو پہنچی۔ سب نے مل کر خوب ہلا گلا کیا۔ تھک ہار کر جب سب سونے کے لیے اپنے اپنے بچوں کو لے کر اپنے کمروں میں چلے گئے تو بس شیرزمان، ہیر، دعا شامن اور شماس بن ضماد اور سنہری ہی رہ گئے۔ ماہی کا کچھ پتہ چلا؟ شیرزمان نے اپنے چھوٹے بھائی شامن کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر استفسار کیا۔ نہیں بھائی کچھ پتہ نہیں چل رہا اور لکی کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا۔ چاچو اگر آپ کہیں تو شماس استخارہ کر کے پتہ کر لیں گے وہ کہاں ہے۔ سنہری نے معاملہ سمجھتے ہوئے اپنی رائے دی اور سوالیہ نظروں سے شماس بن ضماد کی طرف دیکھا۔ اس نے سنہری کو آنکھ سے مثبت اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے بیٹا آپ مجھے بتا دینا صبح مجھے انتظار رہے گا، شامن نے افسردہ لہجے میں کہا اور پھر واپس اپنے گھر جانے کے لیے نکل گیا۔ ماہی کہاں ہے؟ شماس بن ضماد سپاٹ انداز میں مخاطب ہوا۔ تم سے مطلب؟ میری بیوی ہے وہ، تم اس کے بارے میں جاننے والے کون ہوتے ہو؟ لکی سرد مہری سے جواباً بولا۔ مجھے اس کے والدین نے بھیجا ہے اسے لینے۔ تو واپس چلا جا، وہ نہیں آنے والی تیرے ساتھ۔
مجھے وہ یہ بات خود کہے گی تو چلا جاؤں گا، وہ تم سے ملے گی تو کہے گی نا۔ دیکھو لکی، تم مجھے روک نہیں سکتے۔ میں روک سکتا ہوں کیونکہ یہاں تمہارا نہیں میرا راج چلتا ہے۔ میں یہاں تک پہنچ سکتا ہوں تو ماہی تک بھی پہنچ جاؤں گا۔ شماس بن ضماد کف فولڈ کرتے غرایا۔ ظاہر سی بات ہے یہاں کوئی عام انسان تو پہنچ نہیں سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ تم کوئی انسان نہیں، لکی نے سپاٹ انداز میں کہا۔ جب جان ہی چکے ہو تو بحث میں وقت ضائع مت کرو، شماس بن ضماد نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ وقت تو تم ضائع کر رہے ہو اپنا، ماہی کبھی نہیں جائے گی تمہارے ساتھ، لکی اٹل انداز میں بولا۔ اس کا لہجہ برفیلا تھا تو دوسرے کا حد سے زیادہ سرد۔ وہ بیوی ہے میری، میرے ساتھ رہے گی اور یہ حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے کہ وہ تمہاری بیوی ہے مگر کسی کی بیٹی بھی ہے۔ اس کے والدین کو کس چیز کی سزا دے رہے ہو؟ ایک بار ان سے ملا دو ماہی کو۔ انہیں کہو بھول جائیں اسے۔ وہ رخ پلٹ گیا وہاں سے جانے کو۔ وہ ماہی کو اس کے والدین سے ملانا چاہتا تھا مگر شماس بن ضماد کی باتیں اسے تیش دلا گئیں۔ لکی، بات سنو، اگر تم پیار سے نہیں مانے تو مجبوراً مجھے زبردستی کرنی پڑے گی۔ شماس بن ضماد کی صبر کا پیمانہ چھلکا تو وہ دانت پیس کر دھاڑا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی نا تو شادی کے بعد بیٹیاں اپنے سسرال میں رہتی ہیں، سمجھ لیں وہ اپنے سسرال میں ہیں۔ ایک بار سوچ لو، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات اس لیے مان رہا ہوں کہ ماہی کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں اپنے والدین سے ملنے کی خواہش ہوگی۔ وہ میرے ساتھ جائے گی اور ان سے مل کر ہم واپس آ جائیں گے۔ میں ہر سال اسے ان سے ملوانے کے لیے لے جاؤں گا کچھ دیر کے لیے۔ میں ماہی کو وہاں نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ ماہی بھی اب میری دنیا کا حصہ بن گئی ہے۔ وہ امورٹل ویمپائر بن چکی ہے۔ اس میں آئی تبدیلیاں اس کے والدین برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اسے خون پیتے دیکھ لیں گے کیا؟ میں اسے لے کر تمہارے ساتھ چلوں گا مگر شام ہونے سے پہلے ہم واپس آ جائیں گے، لکی نے اٹل انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے چلو، شماس بن ضماد نے حامی بھر لی۔ وہ دعا اور شامن سے ان کی بچھڑی ہوئی بیٹی کو ملانا چاہتا تھا، اسی لیے اس کی بات مان گیا۔ ماہی میری بچی۔ دروازے کی دہلیز پر ماہی کو کھڑا دیکھ دعا نے اونچی آواز میں فرتے مسرت سے لبریز آواز میں پکارا۔ ماہی بھاگ کر آتے ہوئے دعا کے گلے لگی۔ کیسی ہو؟ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں ماما، وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی۔ بابا، آئی ایم سوری، وہ شامن کے گلے لگی معذرت خواہانہ انداز میں بولی۔ سوری تو مجھے کہنا چاہیے اپنی بیٹی کو، میں اس کی رائے جانے بنا اس پہ اپنا فیصلہ تھوپ دیا۔ نہیں بابا، ایسی بات نہیں، آپ کا فیصلہ میرے حق میں بہتر تھا۔ ماں باپ کبھی اپنی اولاد کے لیے برا نہیں چاہتے۔ میں بہت خوش ہوں لکی کے ساتھ اور آپ کے فیصلے سے مطمئن بھی، وہ آسودگی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ پھر ماں باپ کو خود سے اتنی لمبی جدائی کی سزا کیوں دی؟ شامن کے لبوں سے شکوہ۔ بابا، وہ ہم ابراڈ شفٹ ہو گئے ہیں اس لیے جلدی آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں ہر سال آپ دونوں سے ملنے آیا کروں گی، اس نے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ وہی جو لکی نے یہاں آنے سے پہلے اسے سمجھایا تھا۔ تو شامن اور دعا کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے، وہ تھوڑا پرسکون ہو گئے۔ لیکن لکی، تم اچانک سے ماہی کو یہاں سے بنا پوچھے کیوں لے گئے؟ لکی ان کا سوال سن کر کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہا۔ ہمارا نکاح ہو چکا تھا، آپ ان دنوں گھر نہیں تھے، ہمیں ارجنٹ ابراڈ شفٹ ہونا پڑا، اسی لیے بنا پوچھے ہی لے گیا ماہی کو۔ وہاں جا کر سب سیٹ کرنا تھا، اسی میں مصروف ہو گئے، اسی لیے آپ کو بتانے کا وقت نہیں ملا۔ میں معذرت خواہ ہوں۔ وہ ماہی کے والدین سے ادب و احترام سے پیش آیا کیونکہ وہ بڑوں کی عزت کرنا جانتا تھا۔ ماہی، تم خوش ہو نا لکی کے ساتھ؟ دعا جو ماہی کے ساتھ صوفے پہ بیٹھی تھی اس سے دھیمی آواز میں پوچھنے لگی۔ جی ماما، میں بہت خوش ہوں، یہ بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔
جب ہم دونوں میں کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو میں مان جانے یا منانے میں دیر نہیں لگاتی، تاکہ وہ میرے بغیر تھوڑی دیر رہنا بھی نہ سیکھیں۔ میں نے انہیں اپنا عادی بنا لیا ہے، اب وہ ایک لمحہ بھی میرے بغیر نہیں رہتے۔ وہ میری پرواہ کرتے ہیں، میرا حد سے زیادہ خیال رکھتے ہیں، میری خواہش کا احترام کرتے ہیں، ماہی نے پر یقین انداز میں کہا تو دعا نے اسے ڈھیروں دعاؤں سے نوازا۔ اپنے والدین کے ساتھ ایک اچھا دن گزار کر وہ واپس چلے گئے۔ ماہی اپنے بیٹے زرون کو ساتھ لے کر نہیں آئی تھی، کیونکہ اسے دیکھ کر کوئی یقین نہیں کرتا کہ 1 سال میں اس کا بیٹا اتنا بڑا کیسے ہو گیا۔ تھینک یو سو مچ لکی۔ وہ اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلا رہا تھا کہ ماہی جو اس کے سینے پر سر رکھے لیٹی تھی ذرا سا چہرہ اٹھا کر اس کی طرف ممنون نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ کس لیے؟ لکی نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ مجھے وہاں سب سے ملوانے لے کر جانے کے لیے۔ یہ تمہارا حق تھا ماہی، مگر اپنے قبیلے کے لیے بھی ہم دونوں کے کچھ حقوق ہیں، بس اسی لیے کچھ دیر ہو گئی۔ اگر شماس بن جماعت نہ بھی آتا تو میں سوچ ہی رہا تھا اس معاملے میں تم سے بات کرنے کو، بس زرون کو سب سکھانے میں روزانہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ ماہی، آج پتہ ہے کون سی رات ہے؟ کون سی؟ وہ جواباً پوچھنے لگی۔ جب چاند آسمانوں سے لاپتہ ہو جاتا ہے، وہ گہرے تاثرات سجائے فسوں خیز آواز میں بولا۔ یہ چمکتی نوز پن ہمیشہ اسے اپنا اسیر کیے اپنی اور متوجہ کرتی تھی۔ وہ دونوں رات کے تیسرے پہر ایک گھنے جنگل میں درخت کے نیچے لیٹے تھے۔ لکی کے بازو پہ ماہی کا سر تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی پھوار پڑنے لگی تھی، موسم خوابناک ہوا چاہتا تھا۔ ماہی دیکھو، موسم کیا کہنا چاہتا ہے ہمیں۔ ماہی، جو وہاں قریب سے گزرتی ندی کے پانی کو دیکھ رہی تھی، چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ بوندیں کہہ رہی ہیں کہ دو دلوں کو آج پھر سے قریب آ جانا چاہیے۔ ماہی کی چلتی ہوئی سانسوں پہ اسے قابو پانا مشکل لگا۔ ماہی، اگر کہو تو دھیرے دھیرے ذرا سا قریب آ کر تمہیں بس اتنا یقین دلاؤں کہ ایک ننھی سی نوز پن نے تمہارے چہرے پر اتر کر سورج کا رتبہ پا لیا ہے، لکی نے فسوخیز آواز میں کہتے ہوئے ماہی کی جھلمل کرتی نوز پن پہ اپنے عنابی لب رکھے۔ ماہی کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی، وہ اس کی مدہوش کن قربت میں موم کی مانند پگھلنے لگی۔ پاس آنا چاہو گی؟ وہ آنچ دیتے لہجے میں اجازت طلب کر رہا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ نچلا لب دانتوں تلے دبا کر شرارت سے بولی۔ وہ اس کی ادا کا اسیر ہوا، ساکت رہ گیا۔ لکی نے اپنی گولڈن شیڈڈ آنکھیں اس کے مخملی لبوں پہ گاڑ دیں۔ اس کی آنکھوں میں خمار اتر آیا۔ لکی لک، وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیر کر گہرا سانس لیتے بولا۔ تمہاری ان قاتل اداؤں نے مجھے گھائل کر دیا ہے، سمجھ نہیں آ رہا تمہیں جی بھر کے دیکھوں یا پیار کروں۔ اس کی اٹھتی گرتی چلمن کا دلکش رقص، اس کی بہکی ہوئی سانسیں لکی کو اس میں ڈوب جانے پہ مائل کر رہی تھیں۔ وہ اس کے دانتوں تلے دبے لب کو آزاد کرواتے اپنے لبوں کی قید میں لے گیا۔ کنمن پھوار نے اب جل تھل بارش کا روپ دھار لیا تھا۔ باہر ٹھنڈی پھوار پڑ رہی تھی، مگر عشق کی آگ نے انہیں اپنی لپیٹ میں لیے ان کے وجود اور دلوں میں ایک غضب کا طوفان برپا کر رکھا تھا۔ وہ اپنی شدتیں لٹاتے ہوئے اس کے کانوں میں اپنی مدھم سرگوشیوں سے رس گھول رہا تھا۔ آج چاند آسمانوں سے لاپتہ ہے، کیونکہ آج وہ زمین پر اتر کر میری باہوں میں جو آ گیا ہے۔